کرام، ہمارے میزبان مولانا اختر نواز فاروقی صاحب اور دور دراز کے سفر کر کے تشریف لائے دیگر اکابرین امت، آج کے اس اجلاس کا بنیادی مقصد بزم خطباء پاکستان کو تنظیمی لحاظ سے پنجاب بھر میں منظم کرنے کے حوالے سے ایک سلسلہ جو جاری کیا گیا اس کی پہلی کڑی ہے۔ ہم نے پنجاب کو انتظامی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک جنوبی پنجاب، دوسرا وسطی پنجاب، تیسرا اپر پنجاب۔ اپر پنجاب میں ہم نے راولپنڈی ڈویژن، اسلام آباد کے ساتھ گجرانوالہ ڈویژن اور لاہور ڈویژن کو شامل کیا، اور وسطی پنجاب میں ہم نے سرگودا، ساہیوال اور فیصل آباد ڈویژن کو شامل کیا، اور جنوبی پنجاب میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور اور ملتان ڈویژن کو ہم نے شامل کیا ہے۔ ٹوٹل 9 ڈویژن ہیں، 3 کی بنیاد پر انتظامی تقسیم کی ہے۔ آج جنوبی پنجاب کے اس زون کا ابتدائی اجلاس اور اس کا ایجنڈا جو ہے وہ جیسا کہ میسیجز کے ذریعے اور دعوت ناموں کے ذریعے آپ کو بتلایا گیا کہ بزم خطباء کو تنظیمی بنیاد پہ کیسے ہم نے بہتر کرنا ہے، خطباء کی بہتری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور خطباء کی تربیت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب خطباء کی بہتری کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ بہتری خطباء کی یہ ہے کہ ہم خطباء کا ایک ایسا نظام بنائیں جس میں ہم ہر خطیب کے دکھ سکھ کا ساتھی بن جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں حتیٰ کہ اخبار فروشوں کی بھی تنظیم ہے، حتیٰ کہ مزدوروں کی بھی تنظیم ہے، اساتذہ کی بھی تنظیم ہے، جو ڈاکٹر دن رات بیٹھ کے کمائی کرتے ہیں ان کی بھی اپنی ایک تنظیم ہے، اور ان کو تو دن کو بھی ڈیوٹی اور رات کو بھی کلینک سے وقت نہیں ملتا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ڈاکٹر اپنی تنظیمی الیکشن میں، تنظیمی میٹنگز میں ایسے شریک ہوتے ہیں جیسے وہ اس کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیتے ہیں اور باقاعدہ الیکشن لڑتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ہر پڑھا لکھا طبقہ اور مزدور طبقہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے حقوق کا تحفظ اکٹھے رہنے میں ہے، اجتماعیت میں ہے۔ انجینئرز، ڈاکٹرز، وکلاء، طلباء اور علماء کے بھی اتحادی یونٹس اور گروپ موجود ہیں، لیکن خطباء کا کوئی ایسا مشترکہ اجتماعی پلیٹ فارم موجود نہیں کہ اگر بالفرض مقامی ضلع کی انتظامیہ کی وجہ سے یا اکثر خطیب جاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، مسئلہ اس مسجد کی انتظامیہ کا آپس کا ہوتا ہے، پرچہ خطیب پہ ہو جاتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، عمومی مثالوں سے آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس خطیب کا کوئی وارث ہی نہیں بنتا، اس کو 4 شیڈیول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مقصد خطباء کو اکٹھے کرنے کا یہ ہے کہ اگر ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے سب سے آخری ضلع لیا کا بھی اور راجن پور کا بھی ایک معمولی سا عام خطیب بھی اگر کسی کے ظلم کا شکار ہوتا ہے تو لاہور اور راولپنڈی کے بیٹھے ہوئے ہمارے بزم خطباء کے لیڈر سامنے آئے، میدان میں آئے اور اس کے حقوق کے لیے جنگ کریں۔ یہ اصل اتحاد ہے، یہ اصل اجتماعیت ہے۔ بزم خطباء کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے میرے جلسے رکھنے ہیں، میرا پروگرام رکھنا ہے، یہ معقول فیس ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ کوئی کنسیپٹ بزم خطباء کا
ہمارے ہاں نہیں ہے، ہوگا کسی کے ہاں ہوگا، ہم اس سے پاک ہونا چاہتے ہیں۔ دوسری بات تربیت کی کر رہا تھا کہ خطباء کی تربیت خطباء کورس سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر 6 مہینے کے بعد ہر ڈویژن لیول پہ اور ہر ضلع لیول پہ ایک خطباء کورس ہونا چاہیے، جس کا مقصد نئے خطیب اور پرانے خطیبوں کے اندر ایک نظم پیدا کرنا ہے، ان کو سکھانا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اکثر خطیب بیان کرتے ہیں، گھنٹہ بیان کرتے ہیں، نہ سامعین کے پلے کچھ پڑتا ہے، نہ جو بلاتے ہیں ان کے پلے کچھ پڑتا ہے، اور بڑے بڑے نامور خطیب دیکھے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً جھنگ میں سالانہ کسی زمانے 11 سال مسلسل 5 روزہ پروگرام ہوتا تھا۔ اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں، اس سے ہم کہتے تھے ربیع الاول سے شروع ہوتا تھا، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 10، 11، 12 تک 5 دن رہتا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں خواتین اور سینکڑوں کی تعداد میں مرد اس میں شریک ہوتے تھے، باپردہ ماحول تھا۔ تو ہم بڑے بڑے سکالرز کو، خطیبوں کو بلاتے تھے اور باقاعدہ عنوان دیتے تھے۔ ہم نے ایک بہت بڑے مشہور خطیب کو عنوان دیا، آپ نے بیان کرنا ہے اقوام کا عروج و زوال قرآن کی روشنی میں۔ اب وہ صاحب تشریف تو لے آئے، لیکن 1.5 گھنٹے میں اس صاحب نے یہ بیان نہیں کیا کہ اقوام کا عروج و زوال قرآن کی روشنی میں کیسے ممکن ہے۔ تو ہمارا مقصد تو فوت ہو گیا، ہمارا دین ہی ضائع ہو گیا۔ خطباء کی تربیت میں یہ سب سے بڑا پہلو ہم دیکھتے ہیں جو پایا جاتا ہے کہ موضوع سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، پھر نظریاتی خطابت نہیں ہے۔ اب نظریاتی خطابت سے کیا مراد ہے؟ نظریاتی خطابت سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر 1000 یا 500 کے مجمع سے بیان کر رہے ہیں، اگر وہ بیان سننے کے بعد وہ مجمع میں سے ایک بندہ بھی یہ نیت نہیں کرتا کہ میں اپنی زندگی اسلام کے لیے، اسلامی نظام کے لیے وقف کر دوں گا، تو سمجھ لو کہ ہمارا مقصد فوت ہو گیا۔ لیکن یہاں آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی محفلیں کرواتے ہیں تو وہی لوگ کرواتے ہیں جو سود خور ہیں، جو ٹیکس چور ہیں، جو کرپٹ ہیں۔ ان کے اگر بے ایمان رشیل افسروں کے والدین مر جائیں تو بڑے بڑی کلخانیاں ہوتی ہیں، وہاں بھی خطباء جاتے ہیں۔ لیکن پوری اس تقریر میں سوائے وہ قصیدے پڑھنے کے، سوائے وہ شعر و شاعری کرنے کے، سوائے وہ واقعات سنانے کے، کوئی ایسی تعمیری حق کی بات نہیں کرتے جو اعلاء کلمت الحق ایک خطیب پر فرض تھا۔ تو بنیادی طور پہ ایجنڈے میں ہمارے یہ بھی بات شامل ہے کہ ہم نے بات کو مختصر کرتے ہوئے ایجنڈے کو مکمل کرنا ہے، آراء بھی لینی ہے کہ پہلا کہ ہم تنظیم سازی کیسے کریں۔ آپ تمام ڈویژنز کے ذمہ داران موجود ہیں، وسطی پنجاب اور اپر پنجاب سے بھی نمائندگی موجود ہے۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ایسی رائے دیں کہ ہر ڈویژن کا ذمہ دار اس رائے پر بزم کو چلا بھی سکتا ہو، غیر یقینی اور ناممکن رائے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نمبر 2 کہ خطباء کی تربیت اور خطابت کورس کیسے تیار کیے جائیں۔ عموماً ہمارے ہاں یہ بھی غلط روایت پڑ گئی ہے، خطابت کورس رکھ لیتے ہیں، 5-6 خطیب بلا کے بار بار ان کا بیان کروا دیتے ہیں، جی خطابت کورس ہو گیا۔ یہ کوئی خطابت کورس نہیں ہے۔ عموماً کیا کرتے ہیں کہ تقریروں والی کتابیں اٹھا لیتے ہیں، اور اٹھا کے اس کی جو پیش لفظ اور جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ سارا کچھ اٹھا کے جناب سمجھتے ہیں کہ بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خطابت کورس ہو گیا ہے۔ یہ خطابت کورس تو نہیں ہے، یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کورس کیسے کروانا ہے، اس کا میٹیریل کہاں سے لینا ہے، اس کے اوپر کورس کروانے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے، یہ چیز۔ دوسری بات کہ ہم نے خطباء جو تیار کرنے ہیں وہ نظریاتی کرنے ہیں، واہ واہ والے نہیں کرنے ہیں، ایک مقصد اور مشن کے لیے چلنا ہے، تو ہمارا کام مقصد جہاد ہو جائے گا، جہاد باللسان ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور تنظیم سازی کے حوالے سے 2 آراء لینی ہیں، آپ سب حضرات سے اب موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے
بزم خطبہ آج کی نہیں، بہت پرانی ہے، چلتی آ رہی ہے، کچھ ساتھی نئے آئے، کچھ پرانے ہیں، کچھ بہت پرانے ہیں، کچھ بالکل نئے ہیں، لیکن احباب نے بزم کو چلانے کے لیے دن رات محنت کی ہے۔ اب تک کے جتنے فیصلے شورا نے آن لائن بیٹھ کر کیے ہیں، کیا آپ سب ان فیصلوں پر اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ابھی آپ نے ویسے اورلی مجھے بتا دینا ہے، زبانی بتا دینا ہے، کرتے ہیں جی؟ جی جناب کرتے ہیں، اتفاق ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اگلی بات کہ پنجاب ڈیزالو ہے، آپ کو پتہ ہے، تنظیم سازی پہ بھی آپ نے مشورے دینے ہیں، تو میں باتیں کلیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو مشورہ دینا آسان ہو جائے۔ پنجاب ڈیزالو ہے، جیسے ہم نے مرکز ڈیزالو کیا تھا، ساتھ پنجاب کو بھی ڈیزالو کر دیا تھا۔ ہم نے تلوار دونوں پہ چلائی تھی، پنجاب والوں پر بھی اور مرکز والوں پر بھی، کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی۔ ہم نے کہا تھا جب ڈسپیوٹ ہے، مسئلہ ہے، آپس میں ٹکراؤ ہے، تو بہتر یہی ہے کہ دونوں ہی جو عاملہ ہیں، مرکزی ہے یا صوبائی، اس کو ڈیزالو کر دیا جائے۔ تو سمجھ لیں کہ پنجاب بھی ڈیزالو ہے۔ آج اس جنوبی پنجاب کے اجلاس میں ہم نے پنجاب کی قیادت کے لیے بھی کچھ نام چوائس کرنے ہیں۔ آج جنوبی پنجاب والے کچھ نام پیش کریں گے، کل وسطی پنجاب والے کریں گے، اگلے دن اپر پنجاب والے کریں گے، پھر ان مشوروں کی روشنی میں مرکزی شورا پنجاب کابینہ کی تشکیل کرے گی۔ تو ابھی یہ جنوبی پنجاب کا اجلاس ہے، اس میں امیر کے حوالے سے بھی آپ مشورہ دے سکتے ہیں کہ کس کو ہونا چاہیے، آپ جنرل سیکرٹری کے حوالے سے بھی دے سکتے ہیں کہ پنجاب کو کس کو ہونا چاہیے۔ اور ایک آخری بات اس ضمن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کابینہ بنا رہے ہیں، تو جب ہم نے زون تقسیم کیا ہے، تو اس پر بھی آراء ہونی چاہیے کہ زون کی الگ سے قیادت ہو یا نہ ہو، صرف پنجاب ہو یا زون کی الگ سے قیادت ہو، کس طریقے سے چلنا ہے، اس پر بھی آراء ہوں گی۔ دو باتیں، تیسرا کوئی ایجنڈے میں کیا پوائنٹ تھا جی؟ ہاں، پروگرامز کا انعقاد۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ